حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے وہ پڑھنا، سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا یا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے، پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے. Okay, let's go. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، تم کیا جانو کربلا کیا ہے. دوستو، آج تھوڑی سی بات میں پاکستانیوں پہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی لوگ اسلامی جمہوریہ ملک کے مسلمان کہلاتے ہیں اور پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے. لیکن میرا تو خیال ہے کہ یہ والا جو ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہٹا دینا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں مریم نواز کا، کہ ان کا ویڈیو ہے، اس پر ان پاکستانیوں نے لکھا کیا ہے. بات تو وہ اچھی کر رہی ہیں لیکن اوپر کیپشن کیا ہے وہ ذرا پڑھیے گا. اور جو ہمارے عزادار ہیں، جو ہمارے مجالس کے اراکین ہیں، جو ہمارے اہل تشیع کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز محرم میں ہو رہی ہیں، اس میں ہم نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کریں بلکہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے اور ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے پنجاب میں. تو تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو محرم میں فیلڈ میں رہنا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ تمام جو راستے ہیں، جو روٹس ہیں. اچھا، مریم نواز نے تو بہت اچھا یعنی کہ اپنی محبت کا اظہار کیا، چاہے جیسے بھی کیا، اور بڑی محبت سے نام لیا اور عزاداروں کا نام لیا محبت سے. اور شاید یہ ان کی محبت ہی ان کو ابھی تک چلا رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اور اوپر جس نے ویڈیو دیا ہے اس نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز کا شیعوں کے لیے اعلان. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے بچے قربان، ہماری جانیں قربان، جو سارا دن ان کا جوتا کی تصویر دیکھ کر سارا دن روتے ہیں جی، روتے رہتے ہیں بس جوتے کی تصویر دیکھ کر. اور اگر وہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہم ان پہ قربان، رسول اللہ پہ قربان. اچھا، رسول اللہ پہ جو قربان ہونے والے ہیں لوگ جو ہیں، اب محرم جب بھی شروع ہوتا ہے تو کتنی نفرت سے لکھتے ہیں کہ شیعوں کے لیے بڑا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ تو یہ جو لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پہلے وہ اپنا جو ہے نا دماغی توازن ٹھیک کرائیں کہ یہ اگر مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں پاکستان میں لوگ، اگر تو یہ سب مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے. یہ جو جملہ لکھا گیا نا ان کی تقریر کے اوپر، یہ جو انہوں نے یعنی کہ ایک اعلان کیا ہے، اس کے اوپر جس نے ایڈٹ کر کے لکھا ہے نا، اس کی سوچ پر مجھے دکھ ہوتا ہے اور شرم آ رہی ہے اس کی مجھے سوچ پر، جس نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہے رسول اللہ کو اتنے پیارے، اتنے عظمت والے ہیں، جو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کو سجدہ لمبا کر دیتے تھے. جب وہ ان کے کمر پر بیٹھتے تھے امام حسین علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سجدوں کو طول دے دیتے تھے. پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کربلا کا، جس میں غیر مسلم بھی روتے ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں. لیکن لگتا ہے کہ پاکستان میں یزید کی نسل ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گی قیامت تک. کیونکہ آپ خود سوچیں نا کہ یزید کی فوج میں جو 9 لاکھ لوگ تھے، جس میں قاری بھی تھے، جس میں حافظ قرآن بھی تھے، ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ سوچا کبھی آپ لوگوں نے ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ تو ان کے دل تو نرم نہیں ہو سکتے نا. پھر وہ منافقت کے لبادے میں مسلمان بن کے تو پھرتے رہیں گے اور یہی امتحان ہے. اب آپ یہ دیکھیں دوستو کہ یہ تو بات رہی اس کی. اب دیکھیں کہ ایک پنڈت کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا رواں تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی. دیکھیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں تھا، کتنی عزت اور احترام کر رہے ہیں. اب یہ کیا شیعہ ہے؟
اور دوسری بات ہے کہ شیعہ تو قرآن کے اندر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شیعہ یعنی کہ گروہ ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ کا مطلب ہے گروہ. اور اتنی نفرت سے آپ لوگ اظہار کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی 9 لاکھ فوج میں سے ان کی اولادیں بھی باقیات بہت زیادہ چل رہی ہیں سعودی عرب میں اور یہاں پر، تو جان کر کرتے ہیں. وگرنہ جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے نا، اس کا دل اتنا سخت نہیں ہو سکتا کہ وہ غم حسین کو کسی خاطر میں نہ لائے. رسول اللہ سے تو محبت کا دعوے دار ہو، لیکن رسول اللہ کو جن سے عشق اور محبت ہے ان کی محبت سے اسے کوئی سروکار نہ ہو. اس کی اولادیں ان لوگوں کی آپ دیکھیے گا 10ویں محرم کو گانے گونے پارٹیاں، بلکہ ابھی سے میں دیکھتی ہوں کہ پارٹیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، عورتیں میک اپ کر کے تیاریاں کر کے خوب پرفیوم لگا کے خوب دعوتیں شاوتیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہاں پہ مجھے یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے دوستو، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ہوا حافظ قرآن کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے تیار تیور ہو کے پھرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ شعر ان کے اوپر فٹ آتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال کو بھی بدنام کیا انہی لوگوں نے جو باقیات ہیں یزید کی، کہ ان کی شاعری ہی بدل دی. پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. بہرحال یہ بھی انہی قوموں جیسے ہیں جو گزری ہیں، قرآن میں ذکر ہے جن قوموں کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے پنڈت ہیں. مولائے کائنات کو مولائے مسلمین نہیں کہا گیا، مولائے کائنات کہا گیا ہے. حضرت امام حسین جتنا آپ کے ہیں اتنا ہمارے ہیں، کہہ کر کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ بانٹیے، کہہ کر کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ بانٹیے، ہم ہیں سبھی حسین کے ہمارا حسین ہے. یہ دیکھا آپ نے سنا ان کی محبت پنڈت صاحب کی. اور انڈیا میں ایسے ہزاروں ہندو سکھ ہیں جو ان دنوں میں مسلمان کیا غم کریں گے، مسلمان کیا اہتمام کریں گے جو انڈیا میں اہتمام ہو رہا ہے، جو اور ملکوں میں افریقہ وغیرہ میں ہر ملک میں جہاں جہاں جو مسلمان بھی نہیں کلمہ گو بھی نہیں، مگر وہ انسان ہے. انسان ہونا ضروری ہے. اور اگر ناؤز باللہ وہ اہل بیت کے پرانے دشمنوں میں سے ہے تو وہ تو پھر ایسی ہی باتیں کریں گے نا دوستو کہ رونا جائز نہیں، مجلس جائز نہیں، مجلس میں جانا جائز نہیں، ماتم جائز نہیں، فلانا جائز نہیں، قرآن میں دکھاؤ، قرآن سے اٹھاؤ. اسی طرح کی باتیں جان بوجھ کے کریں گے، کیونکہ فنڈنگ ان کو جہاں سے ہو رہی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو، اور یہ کون سے اولادیں ہیں. تو دوستو یہ شرم کی بات ہے کہ لوگ یہ تو ایسے ہی ہے نا. جیسے میں ایک عام مثال دیتی ہوں، اگر آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جیسے آپ باپ ہیں اور آپ کے بچوں پر کوئی ظلم کرے، بہت ظلم کرے، اور آپ اس سے محبت کریں، آپ کے کوئی بات نہیں، ظلم کرتے ہیں، میرے بچوں کو جان سے بھی مار دے تو کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. کیا آپ کے بچے کو تو کوئی رشتہ دار چوں بھی کر دے تو آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے عام انسان ہو کر؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا نفس کہتے تھے، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کو، پھر مولا حسین علیہ السلام کو، سارے اہل بیت کو، کیونکہ یہ تو جب آدم علیہ السلام نہ بنے تھے تب یہ نور تھے، اور نور فرشتوں کو تسبیح سکھاتے تھے، ٹھیک ہے، بشر کی شکل میں تو آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بھیجا تاکہ ہم کوئی راہ ہدایت اختیار کر سکیں، اپنی زندگیوں میں کوئی اچھے اصول لا سکیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ دوستو یہ آپ خود سوچیں، اگر صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کی اولاد کو کوئی چوں بھی کر دے آپ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو کیا رسول اللہ روز حشر ان کا کیا حشر کریں گے جو محرم 10 محرم کو بھی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے اور خوب مذاق اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور ہر عیاشی کرتے ہیں، ناران کا غان نکل جاتے ہیں اپنے خاندانوں کو لے کر، تو کیا ایسے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. باقی ہم عام انسان ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بیسک ہیں ہماری. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہماری کسی قیمت پہ کوئی بخشش نہیں دوستو. چاہے ہم نمازیں 24 گھنٹے پڑھیں، حج کریں، ہر چیز کریں، لیکن کسی کی بھی
کوئی بخشش نہیں. یہ بات پکی ہے اگر ان ہستیوں کو ہم نے چھوڑ دیا, ان کی محبت کو چھوڑ دیا. اللہ